یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے چندوسی شہر کے کمپنی باغ میں 118ویں عرس کے موقع پر 31 مئی 2025 کو انجمن متاع ادب کی جانب سے ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کی افتتاح سپا نیتا بلونت سنگھ نے کی۔ مشاعرے کی شمع روشن سوشل ورکر سنگیتا بھارگو نے کی۔ صدارت کے فرائض ہندی ساہتیہ کے وریشٹھ کوی جناب ستار علی بھاوک صاحب نے انجام دیے۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے اردو ادب کو فروغ اور بلندیاں بخشنے والے شاعر آتش اور چھوی صاحب، اور کو کنوینر رہے شاعر جناب رونق چندوسوی صاحب۔ سرپرستی فرمائی شاعر راکیش سنگھ راز صاحب نے، اور مہمان خصوصی رہے حاجی متین الدین ایڈوکیٹ صاحب۔ اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں نے اپنا تعاون دیا ان کے نام اس پرکار ہیں: بابا غلام صابر، حاجی اسرار احمد، محمد عارف ایڈوکیٹ، ٹھاکر مکیش سنگھ ریٹائر SI، مقصود حلوائی، محمد ندیم۔ یہ اس وقت پھر التماس کرتے ہیں جناب اعجاز دھامپوری صاحب سے اس وقت کے وہ تشریف لے آئیں اور آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں۔ اعجاز دھامپوری تحت کا بہت ہی اچھا شاعر ہے، جو اپنے شعر پیش کرے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا درد اس کے یہاں بیان ہو رہا ہے۔ جناب اعجاز دھامپوری۔ سبھی کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور اہل چندوسی سے میرا ایک قلبی تعلق ہے۔ مقصود صاحب بیٹھے ہیں، عبدالواحد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رانا جی بیٹھے ہوئے ہیں، عباس رانا جی، اور تمام لوگ ایسے ہیں جو میرے چہرے جانے پہچانے ہیں، اور میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے سکون کے ساتھ مشاعرہ سن رہے ہیں۔ بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو شعر آپ کے دل کو چھوتا ہے تو اس کے لیے داد و تحسین سے بھی آپ لوگ نوازتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے نواز رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ 4 مصرے صاحب مزار کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد صدر محترم کی اجازت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اہل چندوسی کے لیے کہ میں کر رہا ہوں تمہاری سلامتی کی دعا، میں کر رہا ہوں تمہاری سلامتی کی دعا، تمام خوشیاں تمہارے ہی نام کرتا ہوں، اور عنایتوں کا تمہاری ہے اعتراف مجھے، محبتوں کو تمہاری سلام کرتا ہوں، محبتوں کو تمہاری سلام کرتا ہوں۔ آتش صاحب اور چھوی بھائی رونق صاحب، حنیف صاحب اور ہاشمی صاحب، شہزاد صاحب، تمام لوگ بیٹھے ہیں بڑی کاوشوں کے ساتھ، اور سرپرست محترم راکیش راز صاحب یہاں پر تشریف، جنہوں نے اتنی عمدہ شاعری سے نوازا ہے کہ ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ تمام شعراء حضرات نے اپنا بہتر سے بہتر کلام پیش کیا ہے، سبھی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سماعت فرمائیے گا کہ ابھی جو دورہ حاضر کے حالات، اس لیے میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، جوش پیدا کر رہا ہوں آپ لوگوں میں کہ ہم اپنے حوصلوں سے سرحدیں محفوظ رکھتے ہیں، ہم اپنے حوصلوں سے سرحدیں محفوظ رکھتے ہیں، نہ ہم اپنے پڑوسی کو کبھی نقصان دیتے ہیں، اور ہماری غیرتوں کو اس طرح للکارنے والے ہم ہندوستان والے ہیں، وطن پر جان دیتے ہیں، ہم ہندوستان والے ہیں، وطن پر جان دیتے ہیں، ہم ہندوستان والے ہیں، وطن پر جان دیتے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائے، یہ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دل سے ماں باپ کی کرو خدمت۔ شاعر کا کام درس دینا بھی ہے، شکشا دینا ہے۔ سماعت فرمائے کہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دل سے ماں باپ کی کرو خدمت، یہ بھی اپنے لیے عبادت ہے، اور باپ دروازہ خلد کا اعجاز، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سماعت فرمائیے گا حضرات، بھلے ماں باپ، بھلے ماں باپ اپنے واسطے مر مر کے جیتے ہیں، بھلے ماں باپ اپنے واسطے مر مر کے جیتے ہیں، مگر اولاد کے حق میں دعا کر کر کے جیتے ہیں، اور خدا کی رحمتیں اس گھر سے رخصت ہو گئی اعجاز
جہاں ماں باپ اپنے بچوں سے ڈر ڈر کے جیتے ہیں، جہاں ماں باپ اپنے بچوں سے بھلے نماز سے شکریہ بھائی، آپ کی دعائیں مل رہی ہیں، مشاعرہ کامیاب ہو رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آتش وارفی صاحب کو، سبھی کو، اور بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں بھائی سہیل صاحب، رونق صاحب، شہزاد صاحب، ہاشمی صاحب، حاجی متین صاحب سے پرانا تعلق ہے محبت میں بیٹھے ہوں کہ بھلے ماں باپ اپنے واسطے مر مر کے جیتے ہیں، مگر اولاد کے حق میں دعا کر کر کے جیتے ہیں، اور خدا کی رحمتیں اس گھر سے رخصت ہو گئی اعجاز، جہاں ماں باپ اپنے بچوں سے ڈر ڈر کے جیتے ہیں، جہاں ماں باپ، اور سماعت فرمائیے گا نوازش ہے۔ ارے بھائی یہ دراصل اہلیہ کی مس کال ہے، کیونکہ مجھے جب بات کرنی ہو وہ ہنس کر ٹال دیتی ہے، اور اسے جب بات کرنی ہو تو بس مس کال دیتی ہے۔ تو کیا بات ہے اعجاز بھائی، واہ، حالانکہ طبیعت علیل ہے لیکن میری بہت خیر خبر رکھتی ہے، اس لیے بڑا موبائل نہیں لیا میں نے، رکھا نہیں اپنے پاس، کیونکہ کہتی ہے کہ ویڈیو کالنگ سے دکھانا کیسا چل لیا مشاعرہ۔ بہرحال سماعت فرمائیں، لو ایک غزل تازہ پیش کر رہا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جی۔ کون سی والی؟ تو تم ضرور میرے گھر میں رکھنا پیدا جاوید بھائی، تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ کوشش کر رہا ہوں ترنم سے پیش کرنے کی۔ میں تیری چاہ میں شعلوں سے گزر جاؤں گا، یہ بھی اہلیہ کی نظر ہے، اپنی اپنی اہلیوں پر کو پیش کر دیجئے گا، سماعت فرمائی۔ میں تیری چاہ میں شعلوں سے گزر جاؤں گا، اس طرح رنگ وفا پیار میں بھر جاؤں گا، اس طرح رنگ وفا پیار میں بھر جاؤں گا، اور جب تیرے نقش قدم پر میں بکھر جاؤں گا، جب تیرے نقش قدم پر میں بکھر جاؤں گا، تیری زلفوں کی قسم اور سنور جاؤں گا۔ نماز، اور یہ بطور خاص شعر، تیری زلفوں کی قسم اور سنور جاؤں گا، حشر میں تم بھی، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، حشر میں تم بھی، ادھر بھی بھائی، حشر میں تم بھی جفاؤں کا نہ کرنا اقرار، حشر میں تم بھی جفاؤں کا نہ کرنا اقرار، مجھ سے پوچھے گا خدا میں بھی مکر جاؤں گا۔ حشر میں تم بھی جفاؤں کا نہ کرنا اقرار، ہارون بھائی بھی داد سے نواز رہے، شکریہ۔ حشر میں تم بھی جفاؤں کا نہ کرنا اقرار، مجھ سے پوچھے گا خدا میں بھی مکر جاؤں گا۔ اور شعر سماعت فرمائے نوازش ہے، مجھ کو مقصد سے غرض ہوگی مراحل سے نہیں، مجھ کو مقصد سے غرض ہوگی، مجھ کو مقصد سے غرض ہوگی مراحل سے نہیں، راہ پرخار بھی ہوگی تو گزر جاؤں گا۔ نوازش ہے، راہ پرخار بھی ہوگی، اور شعر سماعت فرمائی، یہ بھی بطور خاص، مقصد سے غرض ہوگی جی مراحل سے نہیں، راہ پرخار بھی، اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، حرف آیا جو میری عظمت خودداری پر،
शेर भी समाप्त फरमाएं। खंजरो तेग की मेरे लिए ज़हमत न करो, खंजरो तेग की मेरे लिए ज़हमत न करो, मैं तो एक जुम्बिशे अबरू से ही मर जाऊंगा, मैं तो क्या गजल का शेर पढ़ा, शुक्रिया। क्या गजल का शेर। खंजरो तेग की मेरे लिए ज़हमत न करो, मैं तो एक जुम्बिशे अबरू से ही मर जाऊंगा, तेरी जुल्फों की कसम और संवर जाऊंगा। और ये शेर, आखिरी शेर इरशाद, गजल का समाप्त फरमाएं। इरशाद। इसी उम्मीद पे देता हूँ दिलासे दिल को, इसी उम्मीद पे देता हूँ दिलासे दिल को, उनके एहसास में एक रोज उतर जाऊंगा, उनके एहसास में एक रोज उतर जा। और ये मक्ता और ज़हमत तमाम, क्योंकि बहुत शोरा हजरात, ऐसे शोरा हजरात बैठे हुए हैं, भाई जावेद साहब सलामत रखे। हाँ, अल्लाह ताला, बहुत अच्छी बात। मैं उनको भी सुनने के लिए है मेरा मक्ता पेश कर रहा हूँ। है मेरा अज़्म सलामत तो फिर एजाज़ मुझे, है मेरा अज़्म सलामत तो फिर एजाज़ मुझे, मंजिले खुद ही पुकारेंगी जिधर जाऊंगा, मंजिले खुद ही पुकारेंगी जिधर जाऊं। वाह जनाब एजाज धामपुरी, क्या खूबसूरत इशार फरमा रहे थे और आप बड़ी मोहब्बत से उन्हें समात कर रहे थे। यह आपके और उनके दरमियान बेहतरीन ताल्लुक का सबूत है। आइए कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।